اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ ایک دو چیزیں تھی جو ڈسکس کرنی تھی آپ ساتھیوں سے۔ پہلی دفعہ ہے میں اس وقت یوٹیوب چینل کے اوپر ہوں۔ آج کل ایک موسم سا آیا ہوا، ٹرینڈ سا چل پڑا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ مسلمان ملک دڑا دڑ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اوپر بھی سننے میں آ رہا ہے اس کے اوپر بڑا پریشر ہے۔ اور میں داد دیتا ہوں عمران خان صاحب کو اور اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کو کہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اس چیز کو کلیئر کیا کہ ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اور میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ خاص کر یو اے کے لیے ہے، اور وہ جو نام نہاد اینکر دو تین اینکر ہیں جس میں خاص کر جس نے زور دیا جی وہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے اسرائیل، مبشر لقمان۔ یہ سراسر قرآن پاک کی نفی کی جا رہی ہے، احادیث کی بھی نہیں، قرآن پاک کی نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ 28ویں سپارے میں فرمایا، پہلی آیات، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں فرما رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک کے اندر، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، اے مسلمانوں، نہ دوست بناؤ، عدوی و عدوکم، عداوت رکھتے ہیں، عدوی و عدوکم، مت دوست بناؤ یہود و نصارہ کو، مت دوست بناؤ یہود و نصارہ کو، وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، تمہارے نبی کے دشمن ہیں، تمہارے خدا کے دشمن ہیں، تم ان کی طرف دوستی کے محبت بھرے پیغام پہنچاتے ہو۔ یاد رکھو جو اس طرح کرے گا روز محشر کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ جہاد کرو۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اسرائیل کیسے آ گیا اس علاقے میں؟ یہود و نصارہ، امریکہ نے بھی اس کو ڈپلائی کیا نا یہاں پہ، برطانیہ نے جب مختلف ملکوں نے مل کے جناب اپنی جان سے اتارا اور اٹھا کر اس جگہ پہ قابض کر دیا۔ وہ قبلہ اول کو گرانا چاہتا جو ہمارا ایمان کا حصہ ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم لوگ تو غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں، یہ تو بات پھر اس دوسری طرف چلی جائے گی۔ صرف یہ لوگ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، یا وہ مبشر لقمان ہو گیا، کامران خان ہو گیا، زور دے رہے ہیں جناب اپنا اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ کیوں بھائی؟ پاکستان ایک اسلامک ملک ہے جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا گیا۔ آپ لوگ نعرہ لگاتے ہو سب سے پہلے پاکستان، میں نعرہ لگاتا ہوں سب سے پہلے اسلام۔ اگر ہم لوگ مسلمان نہ ہوتے تو ہمیں پاکستان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسلام نہ ہوتا تو پاکستان چاہیے تھا ہمیں، کیونکہ دو قومی نظریے بنیاد کے اوپر بنا ہے نا، کہ یہاں پر موجود رہنے والے پاکستان کے اندر لوگ اللہ کی طرف سے سپرد کردہ حکومت بطور امانت استعمال کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ مسلمان نہ ہوتے تو ہمیں پاکستان کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر تو انڈیا ہی ٹھیک تھا، ہمارے لیے ہندوستان ہی ٹھیک تھا۔ اس لیے سب سے پہلے اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو انسان کی جو پیدائش ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پیدا کیا جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ آگے ہم لوگ دیکھیں کس طرف جا رہی ہے دنیا، نمبر ایک۔ اچھا اب بات آ جائیں جناب، جن کو تو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے، اسرائیل کی طرف مرے جا رہے ہیں، تو بھائی وہ پاکستان چھوڑو اور پاکستان سے چلے جاؤ، اسرائیل چلے جاؤ۔ میں مبشر لقمان کو بھی کہہ رہا ہوں اور کامران خان کو بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے جذبات کے ساتھ مت کھیلو۔ ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، وی آر مین آف اسلام، ہم لوگ مجاہد ہیں، ہم لوگ تو غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں۔ تم لوگ ہمارے گھر میں بیٹھ کے ہمارے ہی خلاف ہمارے ایمان کے، ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو۔ دوبارہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں مبشر لقمان اسپیشلی یو، کہ دوبارہ یہود و نصارہ کو ایکسیپٹ کرنے کی بات پاکستان میں مت کرنا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، مرنے کے بعد میں نے اللہ کو جان دینی ہے، آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، ہم تو ہر دعا کے بعد، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان،
کہ اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو ایمان کی حالت پر، دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، اور جب موت آئے تو سعادت کی موت آئے، شہادت کی موت آئے۔ ہم لوگ تو غزوہ ہند الحمدللہ، یہ حدیث ہے، ہم تو اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی۔ پاکستان کی فوج جو ہے اس وقت ہائی الرٹ پوزیشن کے اوپر ہے، ہاں جی۔ ان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پڑی ہوئی ہے۔ کیا ہے جی؟ یہ یہ ایک لابی چل رہی ہے جی، وہاں سے ہمیں پیسہ ملے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں۔ الدنیا جیفت و طالب و کلاب، دنیا ایک مردار جانور ہے، اسے حاصل کرنے والے کتے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مکے کی گلی میں سے ایک جگہ سے گزر ہوا، تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے فرمانے لگے کہ آپ میں سے کوئی اس کو خریدے گا، جو کہ ایک مرا ہوا ہے، مردار ہے۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں، اسے تو اس مردار کو تو کوئی مفت بھی نہیں لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی دنیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں ایمان چاہیے، ایمان۔ ہمیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ کوئی ہم نے دنیا کے ساتھ نہیں چلنا، ہم نے دین کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ تو تھی بات، یہ جو دو اینکر تھے، اور یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا، اور یوں ہی عرب والوں تم لوگ عیاشی میں پڑ چکے ہو۔ دبئی نے زنا کو عام کر دیا ہے، قانون پاس کر دیا ہے، اور جناب یہودیت کو اپلائی کیا جا رہا ہے وہاں پر، بہت غلط ہو رہا ہے وہاں پر۔ ایسا عذاب آنا اللہ تعالیٰ کا، انشاءاللہ دیکھ لینا، سب سے پہلے پکڑ انہی عرب والوں کی ہوگی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے ہیں، ان کو فخر کرنا چاہیے۔ الٹا وہ نظام، یہ بھی تو حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشرق کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتے ہیں، ہاں جی۔ وہ ایک لشکر آئے گا، داڑیاں ہوں گی، اور تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم، ہاں جی، دو لشکر ایسے ہیں جو کہ سیدھا جنت میں جائیں گے، اور الحمدللہ ہم اسی ایریے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک جو غزوہ ہند لڑے گا، ہند کے خلاف جہاد کرے گا۔ نمبر دو، جو عیسیٰ ابن مریم کا لشکر ہوگا، کانا دجال، اور یہ تہس نہس کر دے گا ایسی کی تیسی۔ یہ ایک جھوٹی دنیا ہے، جھوٹی، اور اسلام ایک سچا اور رہنے والا مذہب ہے۔ ایک تو تھی یہ کلیئر کرنا تھا کہ ہمارے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ میں اس وقت پاکستانی عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور مبشر لقمان چپ کر جاؤ، اس طرح کی لابی مت کرو اپنے اندر، پاکستان کا کھاتے ہو، پاکستان کے خلاف ہی بات کرتے ہو۔ آپ کو اس وقت سپورٹ کرنی چاہیے پاکستان کو۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں عمران خان کو، اور آلسو اپریشیٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ، کہ انہوں نے ایک اچھا سٹانس لیا، ہماری ترجمانی کی کہ ہم لوگ بیسیکلی کیا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم چاہے فلسطین آزاد ہو یا نہ ہو، ہم یہود و نصارہ کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ سورۃ الممتحنہ، ہاں جی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں مسلمان، ہیں علی الکفار، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، ہاں جی، اور آپس میں نرم دل ہے، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کس لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضوان چاہتے ہوئے۔ یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کے سجدوں کی تصویر سے ان کے چہرے پر موجود ہیں، ہاں جی، یہی مثالیں اللہ پاک نے تورات میں دی اور انجیل میں دی ہیں۔ ایک تو تھی یہ بات، اور انشاءاللہ پاکستان اس پر ثابت قدم ہے، ہم لوگ مسلمان ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک بات۔ دوسری بات، عمران خان صاحب، یہ مندر نہیں بننے چاہیے پاکستان میں۔ دو قومی نظریہ کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اگر مندر ہی بنانے تھے تو پھر کیوں ملک حاصل کیا تھا؟ اس کی طرف مت جائیں، ہمارے جذبات سے نہ کھیلیں، ہاں جی۔ 95% مسلمان ہیں پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، تو آپ مہربانی کریں، جن کو اگر مندر کی ضرورت ہے تو وہ انڈیا میں چلے جائیں، جس طرح وہ وہاں پہ کہتے ہیں۔ ایک اور بات جو میں مین بات کرنے لگا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب، آج کل دھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جی، جنوری میں دھرنا دینا ہے یا فروری میں دینا ہے۔ جتنی تک دو وہ کر رہے ہیں صرف ایک سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، سیاست میں اپنا مقام بنانے کے لیے۔
ہاں جی، جو ان کا کھویا ہوا مقام ہے وہ حاصل کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے جو ان کے اوپر ایک پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں جی، تو میں مولانا فضل الرحمان سے ایک بات کروں گا کہ فوج کو ہٹ مت کریں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پورے پاکستان میں جو 22 کروڑ کی آبادی ہے نا، اس میں 6.5 یا 7 لاکھ کی گنتی کے یہ مجاہد ہیں، ٹھیک ہے، جو بارڈروں کے اوپر، برف کے اندر، گلیشیئر کے اندر، صحرا کے اندر، چولستان کے اندر، ہاں جی، سنگلاق پہاڑیاں آپ نے تو دیکھا نہیں ہے کچھ، ٹھیک ہے، وہاں پر پہرا دیتے ہیں، اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور تم ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ میں صرف منہ سے وہ الفاظ نہیں نکالنا چاہتا کیونکہ میں رسپیکٹ کرتا ہوں علماء کرام کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب ناچ گانا ہر گھر میں عام ہوگا، اس دور کا عالم با عمل، اس کا مرتبہ ایسا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے دور میں نبی گزرے۔ ہاں جی، آپ سیاسی مقاصدات جمہوری نظام کے لیے تک و دو کر رہے ہو۔ جمہوریت نفی کرتی ہے اسلام کی، جمہوریت کہاں سے آئی اسلام کے اندر؟ اسلام ایک قرآن پاک، ایک ضابطہ اخلاق، ہر چیز موجود ہے قرآن پاک کے اندر۔ جو آپ سٹرگل اس میں کر رہے ہو جمہوریت کے لیے، اور جو ٹارگٹ کر رہے ہو آپ فوج کو بار بار کر رہے ہو، اگر یہی آپ سٹرگل کریں اسلام لانے کے لیے، جیسے مفتی محمود صاحب تھے، آپ کے والد صاحب بہت اچھے تھے، ٹھیک ہے، آپ فوج کو مت ہٹ کریں۔ یہ میں آپ کو دیکھیں، میں بیسیکلی سب سے پہلے مسلمان ہوں، اس کے بعد پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک وہ کر رہا ہوں، اپنا آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ فوج کو مت ہٹ کریں۔ فوج کو آپ ہٹ کرتے ہیں، آپ فوج کو نہیں ہٹ کرتے، آپ 22 کروڑ عوام کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری فرسٹ ڈیفنس لائن جو ہے وہ پاکستان آرمی ہے، پاکستان ISI ہے، یہ آپ بھی سن لیں اور میاں صاحب بھی سن لیں۔ میں نے ووٹ میاں صاحب کو کاسٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو محلات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز وہ کھا پی رہے ہیں، رگڑے میں کون آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی چینی بہت مہنگی خرید رہا ہوں، 90 روپے کلو کے حساب سے خرید رہا ہوں۔ آج میں نے گھی منگوایا ہے، وہ 230 روپے کا کلو آیا ہے۔ نواز شریف کے دور میں سستا تھی یہ چیزیں، ٹھیک ہے۔ میں مانتا ہوں مہنگائی ہوئی ہے، کچھ ایسے معاملات ہیں جو وہ بگاڑ کر گئے تھے، ان کو سدھارا جا رہا ہے۔ اول تو ہمیں نہ سڑکیں چاہیے، نہ ہمیں روڈ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں دفاع چاہیے، دفاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت کیا تھی؟ ایک چٹائی تھی اور ایک جناب وہ گھڑا تھا پانی والا، یہ اس طرح کا لوٹا وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، لیکن تلواریں 16 قسم کی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دفاع کے اوپر دی ہے۔ اس لیے میں نے ایک دفعہ بات کی تھی نجم سیٹھی کے ساتھ، سن 2011 میں، مشرف دور تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، نہیں مشرف دور شاید غالباً، نہیں مشرف دور نہیں تھا، ہاں 2011 کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس وقت بات کی تھی، دشمن ہمارے گھر میں گھسا ہوا ہے، تحریک طالبان پاکستان کون ہے؟ ٹھیک ہے، یہ موساد ہے، اپنا موساد، اور یہ راہ، یہ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے، جنازوں کے اوپر اٹیک، علماء کرام کو شہید کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہاں جی، کیونکہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، مہربانی کر کے فوج کو آپ ٹارگٹ مت کریں۔ آپ نے یہ جو سیاست جیسا، دیکھیں آپ عالم ہیں، میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ جو سیاست جیسا ماحول ہے نا، اس کو فوج سے آپ علیحدہ رکھیں اور آپ اس کو سیاسی میدانوں میں حل کریں، ٹھیک ہے۔ نہ تو آپ GHQ کے سامنے آئیں گے، یہ جو آپ نے دھمکی دی ہے مولانا غفور حیدری صاحب، بینگ اے مسلم پاکستانی، اور اگر میں جتھا لے کے آ گیا نا، 5 سے 10 ہزار لوگ بھی میں اکٹھے کر کے لے آیا، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں، میں لے آیا، تو ایک بات یاد رکھنا، تم GHQ کی طرف جاؤ گے تو میں تمہاری کے اوپر ایسی کی تیسی پھرنے کے لیے آؤں گا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ فوج کو آپ ٹارگٹ مت کریں، فوج کا نام زبان سے مت لیں، آپ اور میاں نواز شریف صاحب، میں کلیئرلی ڈسکشن ود یو، ٹھیک ہے۔ آپ سیاسی عمران کو جو مرضی کرو آپ، ہاں جی، سیاسی میدانوں میں آپ جو مرضی کریں، جو اپنے خاص گالی گلوچ کرنی ادھر کریں، فوج کو بیچ میں نہ لے کے آئیں، یہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں۔ یہ پاکستان کی میں عوام کی نمائندگی کرتا ہوں، اور میں بھی ایک یہاں پہ ساکھ رکھنے والا شخص ہوں بہاولپور میں۔ آپ کا بلیغ الرحمان مجھے جانتا ہے، ٹھیک ہے، طارق بشیر چیمہ مجھے بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ فوج کو آپ ٹارگٹ نہ کریں پلیز، آپ نے جو کارروائی ڈالنی ہے قومی اسمبلی میں ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اور مبشر لقمان صاحب، دوبارہ یہودیوں کا ایجنڈا یہاں پر نہیں ڈسکس کرنا کہ ہم اس کو قبول کر لیں، جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تمہاری ایسی کی تیسی، وما علینا الا البلاغ المبین۔